سب سے پہلے ہم آپ کو لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس کے نجی سکول میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق بتاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ ایک پرائیویٹ سکول میں 4 لڑکیاں ایک لڑکی کو زمین پر گرا کر اس پر سوار ہیں۔ ٹھڈوں اور گھونسوں کی بارش کی جا رہی ہے اور ایک لڑکی متاثرہ بچی کے بال نوچ رہی ہے، جبکہ زمین پر گری ہوئی بچی کا گلا بھی دبایا گیا۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو خوفناک انکشافات منظر عام پر آنے لگے۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق تشدد کرنے والی لڑکیاں لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس ایک نجی سکول کی طالبات ہیں اور نشے کی عادی ہیں۔ ان 4 لڑکیوں کے نام جنت، امائمہ، کائنات اور نور رحمان بتائے جا رہے ہیں اور متاثرہ بچی کا نام علیہ عمران ہے۔ علیہ کے والد نے اس پرسوز واقعے پر FIR درج کروا کر قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا تو تہ در تہ کھلتے رازوں نے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جنت نامی لڑکی اپنی ساتھیوں کو لے کر علیہ پر حملہ آور ہوئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ علیہ نے جنت کے والد کو بتایا کہ ان کی بیٹی نشے کی عادی ہے اور الیکٹرک سگریٹ شوق سے پیتی ہے اور آئس کے نشے کو بھی پسند کرتی ہے، اور وہ اس مکروہ عمل میں علیہ کو بھی شامل کرنا چاہتی تھی، مگر علیہ نے انکار کر دیا اور جنت کے والد تک حقیقت پہنچائی، جس کے بعد انتقامی کارروائی کے طور پر جنت نے اپنی ہم مزاج کلاس فیلوز کو ساتھ ملایا اور ہیلے بہانوں سے علیہ کو کیفیٹیریا کے بیسمنٹ میں لے گئی، جہاں اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے گلے میں موجود سونے کی چین بھی چرا لی گئی۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کے بعد علیہ کے والد نے FIR درج کروائی اور تفتیش کا آغاز ہوا تو سب سے پہلا انکشاف یہ منظر عام پر آیا کہ ڈیفنس کے نجی سکول کی انتظامیہ اس بات سے باخبر تھی کہ سکول کی بچیاں سکول کے اندر الیکٹرک سگریٹ اور اس قسم کے دیگر نشے کا استعمال کرتی ہیں، جبکہ جنت اور اس کے گینگ میں شامل سبھی لڑکیوں کے والدین بھی جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں اس کبھی فعل کو سر انجام دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ والدین نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی بیٹیوں کو اس غلیظ عمل سے کیوں نہیں روکا، اور اس واقعے پر بجائے جنت کے والدین اپنی بیٹی کو سمجھاتے، انہوں نے کورٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور علیہ کے خلاف محاذ تیار کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس واقعے کا سرا ڈرگ مافیا سے جا کر ملتا ہے اور پاکستان کے بڑے اور کرپٹ سیاستدان بھی اس کے شکنجے میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا چینلز کو پابند کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان کے دور حکومت میں اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ شہریار آفریدی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اسلام آباد اور لاہور کے تعلیمی اداروں میں 75% طالبات اور 25% طلبہ آئس کرسٹل کا نشہ کرتے ہیں۔ آئس کسی حد تک ایک نئے قسم کا نشہ ہے اور کم عمر افراد میں اس کا استعمال زیادہ دیکھا گیا ہے۔ آئس چھوٹے چھوٹے کرسٹلز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی ایک قسم ہلکے بھورے رنگ کے کرسٹل نما یا پاؤڈر کی صورت میں آتی ہے، جس کی بو بہت ہی تیز اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ سگریٹ میں اس نشہ آور شے کو بھر کر پینے سے یہ فوراً اپنا اثر دکھانے لگتی ہے۔ سرنج کے ذریعے جسم میں داخل کرنے پر یہ 15 سے 30 سیکنڈز کے اندر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ ناک کے ذریعے آئس کھینچنے پر یہ 3 سے 5 منٹ کے اندر احساس راحت ابھرنے لگتا ہے، جبکہ منہ کے ذریعے استعمال کرنے پر اسے 15 سے 20 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ دوستو، یہ نشہ وقفے کے ساتھ شدید مسحور کن جذبات پیدا کرتا ہے، جن میں انسان اپنے اندر قوت، بے خوفی اور لطف کے احساسات، اعتماد اور بہت زیادہ جنسی طلب محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس 12 گھنٹے تک جاری رہ سکتا ہے، لیکن اس نشے سے فوراً پیدا ہونے والا شدید نشہ جلد ہی اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نشہ کرنے والے اکثر لوگ اس کا بار بار ڈوز لیتے ہیں۔ کچھ اس طرح کہ ایک بار استعمال کرنے پر اثر ہوا اور پھر جیسے اثر ختم ہونے لگا تو ایک بار ڈوز پھر لے لیا۔ جب اس نشے سے پیدا ہونے والے فرحت بخش احساسات و جذبات ختم ہوتے ہیں تو نشہ کرنے والے پر اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں آنکھوں کی پتلیوں کا بڑا ہو جانا، منہ کا خشک ہونا، بہت زیادہ پسینہ آنا، حرکت قلب میں بے ترتیبی، بلڈ پریشر اور جسمانی حرارت میں اضافہ، متلی اور قے، سانس پھولنا اور بھوک میں کمی شامل ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے وہ خلل دماغ، چڑچڑے پن، گھبراہٹ، تھکاوٹ، ڈپریشن اور ہیجانی رویے کا شکار ہوتا ہے۔ خود کو فرد پہنچانے کی خاطر حد سے زیادہ منشیات کے عادی شخص کی شخصیت اور رویے پر اس کے دیر پا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لمبے عرصے تک آئس کا نشہ کرنے سے اعصابی اور سوچنے اور سیکھنے کی صلاحیت سے متعلقہ مسائل کا مستقل طور پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستانی یونیورسٹیوں اور کالجز کے زیادہ تر طلبہ، تعلیم یافتہ اور اعلیٰ طبقے کے افراد اس نشے کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئس میتھم فیرامائن نامی ایک کیمیکل سے بنتا ہے۔
اس کو کئی ناموں جیسے میتھ، گلاس اور کرسٹل میتھ سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ چینی یا نمک کے بڑے بڑے دانے کے برابر کرسٹل پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے، جسے باریک شیشے سے گزار کر حرارت دی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کے لیے عام طور پر بلب کے باریک شیشے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ منشیات کی مختلف اقسام میں آئس کسی حد تک ایک نئے قسم کا نشہ ہے جو اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے منشیات لگتا بھی نہیں ہے۔ اس میں کوکین، چرس، ہیروئن کی طرح بدبو بھی نہیں ہوتی۔ کرسٹل شکل اور بے بو خاصیت نے اس نشے کو دنیا بھر میں مقبولیت بخشی ہے۔ بین الاقوامی ریسرچ کے مطابق آئس دیگر تمام منشیات کی اقسام سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ اسے استعمال کرنے والے کو ابتدا میں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور اور ذہین کوئی نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ اس نشے کا وہ لالچ ہے جو اسے استعمال کرنے والے کو مزید نشہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور چند دنوں میں ہی وہ شخص چڑچڑے پن اور متلون مزاجی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے جو اسے جسمانی طور پر کمزور کر دیتی ہے، اور پھر اس کا اپنے دل و دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا۔ آئس نشے کا عادی ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور دوست میں تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ جرم کی جانب مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر سماج کے خلاف نفرت بیدار ہوتی ہے جو اسے جرم کے دوران سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کرنے پر مجبور کرتی ہے، جیسا کہ جنت اور علیہ کے کیس میں دیکھا گیا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں اس بڑھتے ناسور کو ختم کرنے کے لیے والدین سمیت حکومتی اداروں کو بھی کام کرنا ہوگا، ورنہ نوجوان نسل یوں ہی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اسکول کالجز کی انتظامیہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں امراء کے بچوں پر سختی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز تعلیمی اداروں میں اس قسم کے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں سخت قانون سازی کی ضرورت ہے، ورنہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوتا رہے گا اور پاکستان کا مستقبل داؤ پر